فیلڈ مارشل کا کامیاب دورہ ایران، جنگ کا خاتمے کا امکان۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے شارٹ ٹرپ نے کام کر دکھایا۔ امریکہ ایران معاہدہ جلد متوقع۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے ہو سکتا ہے ہفتے تک مشرق وسطیٰ کی جنگ کا خاتمہ ہو جائے۔ ایران کی جانب سے ڈیل قبول کرنے کا چانس ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا امید ہے ایران تنازع سفارتکاری سے حل ہو جائے گا۔ مارکو روبیو نے یہ بھی کہا امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان بطور مرکزی ثالث زبردست کام کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مسلسل رابطے میں ہے۔ ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ آبنۂ ہرمز کو بغیر کسی ٹیکس کے کھولا جائے۔ ایران کی جانب سے بھی مثبت اشارے آ گئے۔ اسماعیل بقائی نے کہا معاہدے کے حتمی متن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہمارا رسمی طور پر ثالث پاکستان ہے اور بھی کچھ ملک معاہدے میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نتیجہ خیز دورہ ایران مکمل۔ آئی ایس پی آر نے بتایا فیلڈ مارشل نے اعلی سطح ایرانی قیادت سے تفصیلی اور تعمیری ملاقاتیں کی۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سے بھی ملے۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے مشاورتی عمل کو نتیجہ خیز معاہدے تک پہنچانے پر گفتگو ہوئی۔ ملاقاتوں میں امن اور استحکام کے لیے مذاکراتی عمل تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ 24 گھنٹے میں انتہائی اہم مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی۔ انتہائی اہم مذاکرات میں حتمی سمجھوتے کی جانب مثبت پیش رفت سامنے آ گئی۔ ایرانی قیادت نے علاقائی مسائل کے پرامن حل میں پاکستان کے مخلصانہ اور تعمیری کردار کو سراہا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں استحکام اور عالمی امن کے لیے مذاکرات کو ناگزیر قرار دیا۔ قطر کے امیر نے خطے کو مزید کشیدگی سے بچانے اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ امیر قطر نے سفارتکاری کے ذریعے بحران کے پرامن حل پر زور دیا۔ دیوان امیری قطر نے اپنے بیان میں کہا کہ بحری سلامتی اور اسٹریٹجک آبی گزرگاہوں کی حفاظت سمیت توانائی کی ترسیل یقینی بنانے کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر زور۔ خلیج میں بدامنی کی وجہ امریکی اور اسرائیلی جارحیت ہے۔ آبنۂ ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلا ہے۔ ایران سمندری تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہے گا۔ عباس عراقچی کی قطری وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو۔ قطری وزیر اعظم نے کہا آزاد جہاز رانی کو یقینی بنانا ناگزیر ہے۔ پائیدار امن کے لیے عالمی برادری کو سفارتکاری کا ساتھ دینا چاہیے۔ قطری وزیر اعظم نے خطے میں کشیدگی ختم کرنے کی سفارتی کوششوں کی حمایت کی۔ دونوں رہنماؤں نے خلیج فارس اور مغربی ایشیا میں امن اور استحکام کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ایران کی قیادت ختم کر دی، اس کے پاس ایئر فورس ہے نہ نیوی۔ امریکہ کے پاس دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران سرکاری سطح پر دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا تھا۔ فیک نیوز چینلز جنگ سے متعلق غلط خبریں دے رہے ہیں۔ نیو یارک میں صدر ٹرمپ کے خطاب کے دوران 2 بار احتجاج، انتظامیہ نے احتجاج کرنے والے افراد کو پنڈال سے باہر نکال دیا۔ جس طرح جرأت اور استقامت سے میدان جنگ میں ملک اور عوام کا دفاع کیا، سفارتکاری میں بھی ملکی مفادات کا دفاع کریں گے۔ ایران کے چیف مذاکرات کار اسپیکر باقر کالباف کہتے ہیں جب امریکہ نے جنگ شروع کی تو ہم مذاکرات کر رہے تھے۔ امریکہ اب جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کی باتیں کر رہا ہے۔ ہم جنگ بندی میں تھے لیکن امریکہ نے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بحری ناکہ بندی کی۔ ایرانی وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر ریٹائر رضا طلائی کہتے ہیں ایران کا موقف تسلیم نہ کیا تو امریکہ کو مزید نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی صدر کو چاہیے ایران کی پیشکش اور تجویز قبول کر لے۔ صدر ٹرمپ کے پاس ایرانی قوم کے مطالبات اور حقوق تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ جنگ جاری رکھنے سے دنیا اور امریکہ کو مزید مالی نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ چین پہنچنے پر وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال۔ زیجیانگ صوبے کے پارٹی سیکرٹری سے ملاقات، صوبے کی شاندار ترقیاتی منصوبوں کو سراہا۔
تعاون پر مبنی 2 اہم دستاویز پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم نے ایکس پیغام میں کہا، صوبہ زیجیانگ کی قیادت کی جانب سے پرتپاک استقبال پر شکر گزار ہوں۔ پاکستان چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر جشن منا رہے ہیں۔ صدر شی جن پنگ اور چینی قیادت سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ دوستی کے لازوال رشتے کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کروں گا۔ شہباز شریف پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ سی پیک فیز 2 کے تحت پاکستانی اور چینی کمپنیز کے درمیان تعاون کے فروغ کے لیے منعقدہ بزنس فورم میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی معروف چینی کمپنیوں کے سی ایوز سے ملاقاتیں ہوں گی۔ بنوں کے تھانہ مریان کی حدود میں پولیس اور سی ٹی ڈی کے آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ آپریشن میں 2 اہلکاروں سمیت 3 افراد شہید ہوئے۔ زخمی ایس ایچ او، 4 اہلکار اور 1 بچہ اسپتال منتقل۔ دہشت گردوں سے برآمد ہونے والا 10 کلو وزنی بم بھی ناکارہ بنا دیا گیا۔ دہشت گردوں کی نقل و حرکت اور ٹھکانوں کی نگرانی کے لیے جدید ڈرون سرویلنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ آئی جی کے پی نے کہا، فتنہ الخارج اور امن دشمنوں کے خلاف کارروائیاں مزید شدت کے ساتھ جاری رہیں گی۔ پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے فرنٹ لائن پر کھڑی ہے۔ دشمن کے ہر وار کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ صدر مملکت اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو کامیاب کارروائی پر خراج تحسین۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی، اس کے ہینڈلر اور رائڈرز کے بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کا فیصلہ۔ ڈی آئی جی ساؤتھ سید اسد رضا نے ایف آئی اے کو ایک اور خط لکھ دیا۔ کہا، ملوث افراد کے بینک اکاؤنٹس کے ساتھ ڈیجیٹل والیٹس بھی منجمد کیے جائیں۔ تمام اکاؤنٹس میں منشیات سے حاصل کی گئی رقم رکھی جاتی ہے۔ ملزمہ انمول عرف پنکی منشیات، غیر قانونی اسلحہ اور قتل کے مقدمات میں گرفتار ہے۔ خاتون منشیات فروش کی گرفتاری کے بعد سندھ بھر میں منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ سندھ پولیس بھرپور کام کر رہی ہے۔ ہم منشیات سے پاک پاکستان چاہتے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا حیدرآباد میں سکوٹیز دینے کی تقریب سے خطاب۔ کہا، مفت سکوٹیز دینا شروع کی تو سندھ میں صرف 250 خواتین کے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھے، آج 25,000 کے پاس ہیں۔ کراچی پاکستان کا عظیم میگا سٹی ہے۔ کراچی کو مہاجروں، تاجروں، مسوروں، شاعروں اور ادیبوں نے مل کر جدید کراچی بنایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے، بدقسمتی سے سندھ کی ثقافت اور تاریخ سے ناواقف لوگوں نے اس شہر کے ساتھ کھیلا۔ امید ہے کہ مستقبل میں کراچی کی تاریخ اور ثقافت سے کھیلنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ دنیا بھر میں مسائل ہوتے ہیں، لیکن کراچی کا برا چاہنے والوں سے مایوسی ہوتی ہے۔ بھٹو کے نام پر یہ آج بھی شہری سندھ کے عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ سندھ کے عوام بجلی، پانی، گیس، نکاسی آب اور ٹرانسپورٹ سے محروم ہیں۔ پی پی نجی شراکت داری سے بننے والے منصوبوں کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا بیان۔ کہا، 18 سال سے تباہ سندھ میں ایک شاہراہ کا افتتاح پی پی کے سیاسی دیوالیہ پن کا اعتراف ہے۔ یونیورسٹی روڈ نصف دہائی سے تباہ ہے، بلاول اس سے دامن نہیں چھڑا سکتے۔ سندھ کے عوام اب لفافی نہیں بلکہ کارکردگی کا حساب مانگ رہے ہیں۔ نل کے خشک، لائنوں میں پانی غائب، گرمی شروع ہوتی ہی کراچی والے بوند بوند کو ترس گئے۔ ٹینکر مافیا نے بھی قیمتیں 200% تک بڑھا دیں۔ ضلع وسطی غربی کے متعدد علاقے پانی سے محروم۔ ناظم آباد، نارتھ کراچی، نیو کراچی کے کچھ علاقوں میں 27 دن سے پانی کی فراہمی بند۔ عزیز آباد کے مختلف بلاکس میں 10 دن سے پانی نہیں آیا۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر کے مختلف بلاکس میں بھی پانی نہیں دیا جا رہا۔ کرنگی، لانڈھی، شاہ فیصل کالونی کے کئی علاقوں میں پانی کی فراہمی بند ہے۔ واٹر کارپوریشن پانی کی عدم فراہمی پر واضح جواب دینے کے بجائے بہانے بنا رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ تو کبھی پائپ لائن پھٹنے کا بہانہ۔ پاکستانی بیٹرز کی کارکردگی سے پی سی بی پریشان۔ بیٹنگ مسائل کا حل نکالنے کے لیے نئے بیٹنگ کوچ کی تقرری کا فیصلہ۔ کرکٹ بورڈ نے مینس ٹیم کے بیٹنگ کوچ کے لیے اشتہار جاری کر دیا۔ پاکستانی وائٹ بال ہیڈ کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں، پاکستان کو ون ڈے کرکٹ میں بہتری کی ضرورت ہے۔
شاہین شاہ سے ہمیں ابتدائی اوورز میں وکٹیں درکار ہیں. شامل کا دورہ بنگلہ دیش مشکل تھا لیکن ان کو صبر کے ساتھ مواقع دینا ہوں گے. پی سی بی پوڈ کاسٹ میں گفتگو. کہا نوجوان کھلاڑیوں میں صلاحیت موجود ہے لیکن انہیں مزید محنت کرنا ہوگی. ورلڈ کپ مد نظر رکھتے ہوئے ون ڈے اسکواڈ ترتیب دے رہے ہیں. عید قرباں قریب. مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری. لاہور کی مناوا منڈی میں خریدار کم، ویوپاری پریشان. خریدار قیمتیں سن کر حیران. صادق آباد کے مویشی منڈی میں بھی خریدار نہ ہونے کے برابر. کراچی میں بھی قیمتیں آسمان پر، ویوپاریوں کے خوب نخرے. پشاور کی مویشی منڈی میں 20 لاکھ روپے کے 26 من وزنی جگنوں کی دھوم. حیدرآباد کی مویشی منڈیوں میں خواتین بھی جانور خریدنے پہنچ گئیں. چنیوٹ میں قربانی کے جانور وزن کے حساب سے فروخت. اسکردو میں بھی قربانی کے جانوروں کے لیے بھاؤ تاؤ جاری. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اہم وفاقی وزیر سے ملاقات. سرائے کے مطابق چند روز پہلے بیرسٹر گوہر کے گھر پر ہونے والی ملاقات میں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی بھی موجود تھے. ملاقات میں وفاق سے معاملات مزید بہتر کرنے پر غور کیا گیا. سہیل آفریدی نے کابینہ میں توسیع اسی معاملے کے بات کی تھی. اے آئی نیوز کا موقف لینے کے لیے رابطہ. بیرسٹر گوہر نے جواب دینے سے گریز کیا. ستھرا پنجاب وزیر اعلیٰ مریم نواز کا فلیگ شپ پروگرام ہے. شاہپور کانجرا والی کیٹل مارکیٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ منڈی ہے. مویشی منڈیوں میں وپاریوں کو تمام تر سہولیات دی ہوئی ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری اور وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی پریس کانفرنس. عظمہ بخاری نے کہا امید ہے اس سال بھی عید الاضحیٰ پر شہری مثالی تعاون کریں گے. وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا عید آپریشن میں 1,84,000 سے زائد سینیٹری ورکرز کام کریں گے. علائشوں کی غیر قانونی ڈمپنگ پر 50,000 روپے تک جرمانہ ہوگا. اوپن پلاٹس، گلیوں، نالیوں، نہروں، نالوں میں علائشیں پھینکنے پر سخت پابندی ہے. صورتحال مانیٹر کرنے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا جائے گا. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی ملکہ کوہسار مری آمد. مختلف علاقوں کا دورہ. نواز شریف کو مری میں ہونے والے ترقیاتی کاموں سے متعلق بریفنگ دی گئی. نواز شریف نے سیاحوں کو دی جانے والی سہولیات اور مری کی خوبصورتی کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی. ایف آئی اے کا پشاور کے علاقے تاج آباد میں ہاسٹل پر چھاپا. 14 افغان شہری گرفتار. ایف آئی اے کا کہنا ہے ملزمان مبینہ طور پر پاکستانی شہریت پر سعودی عرب جانے کا منصوبہ بنا رہے تھے. ملزمان کے قبضے سے جعلی پاکستانی پاسپورٹ بھی برآمد ہوئے. ملزمان نے جعلی شناختی کارڈ کے لیے ایجنٹس کو 25 سے 28 لاکھ روپے دیے تھے. ملک بھر میں بارش کی پیش گوئی. این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. کراچی میں عید کے چوتھے روز سے موسلا دھار بارش کا امکان. سندھ کے دیگر شہروں حیدرآباد، ٹھٹھہ اور بدین میں 30 اور 31 مئی کو تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع. پنجاب کے مختلف شہروں میں 28 سے 31 مئی کے دوران بارشوں کا امکان. کے پی میں 26 سے 31 مئی تک بارش اور یالہ باری کی پیش گوئی. کراچی میں ڈیفنس موڑ سگنل کے قریب ٹریفک حادثہ. ریڈ بس کی زد میں آ کر 12 سال کا بچہ جامعت. 2 کم عمر بچے موٹر سائیکل چلا رہے تھے. سگنل کی جانب آئے اور یو ٹرن لیا. موٹر سائیکل رکشے سے ٹکرا کر ریڈ بس کے نیچے چلی گئی. بلدیہ نیول پل پر کار اور رکشہ ٹکرا گئے. حادثے میں ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہوا. آئی ایس پی آر کے زیر اہتمام نیشنل سیکیورٹی اینڈ اسٹریٹجک لیڈرشپ ورکشاپ. ملک بھر کی 200 سے زائد جامعات کے وائس چانسلرز، ڈینز اور سینئر پروفیسرز نے شرکت کی. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض نے خطاب میں کہا بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ مظالم اور اس کا استحصال معمول بنتا جا رہا ہے. بھارت دنیا کو سیکولر چہرہ دکھاتا ہے جبکہ اندرون خانہ اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور درندگی کا سلوک روا رکھا جاتا ہے. اور سلمان اقبال فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش. فلم لو دی سانگ کی لاہور میں پریس میٹ.
प्रोड्यूसर और फिल्म की कास्ट ईद उल अजहा पर रिलीज होने वाली फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुमीद। फिल्म के हीरो फरहान सईद ने कहा, एक्शन, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर फिल्म शायकीन के मयार पर पूरा उतरेगी। अदाकारा मामिया शाह ने कहा, अपना किरदार बखूबी निभाया है, उम्मीद है लोगों को जरूर पसंद आएगा। फिल्म प्रोड्यूसर का कहना था, फिल्म ईद की मुनासबत से बनाई गई है।